اس لیے عام طور پر اکثر علماء کرام نکاح کے موقع پر جن احادیث کو پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی ایک حدیث پڑھتے ہیں تزوج الودود الودود فإني أباهيكم الأمم کہ کثرت اولاد پر ان کا جو کثرت نسل پر امت کی کثرت پر تو پر اس کا دندہ لگائیے. اب رہا یہ کہ کیسے اول واقعی یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. آپ ہی کے نور سے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یاد بخش. کافی اکثر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسوں میں تو طویل روایت مسند عبدالرزاق کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہوئی ہے آپ اکثر سنا کرتے ہیں. تو آخر یعنی جب اللہ تعالیٰ کو آخر میں بھیجنا تھا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اول کیوں پیدا کیا؟ بات یہ ہے کہ ہر شرف آپ کا اعلیٰ، ہر شرف آپ کا اعلیٰ، تمام انبیاء کی فضیلتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی ذات میں جمع فرمانا چاہتا تھا. تو چنانچہ نبوت سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ منصب نہیں، ساری منصبیں ختم ہو جانے والے، وزارت بادشاہ سب ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن 4 مناصب ایسے ہیں. ایک منصب ہے سب سے پہلے نبوت. اسی نبوت کے صدقے میں اس نبی کے سچے چاہنے والے عاشقوں کے 3 منصب جو سارے عالم میں افضل ہے: نبوت، صداقت، نبی، صدیق، شہید، صالح. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انہیں کو کیا فرمایا؟ انعام یافتہ. کئی مرتبہ اس پر روشنی ڈالی گئی. انعام یافتہ جماعت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 لوگ ہیں کہ فولائی کے الذین 5 پارے کی آیت ہے فولائی کے الذین انعم اللہ علیہم النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس 4 میں بھی یہ 3 کو جو فضیلت کس لیے ملی؟ جو سب سے پہلا جو منصب اس منصب کی قدر کرنے والوں کی فضیلت ملی. جیسا یہ قدر کرتا ہے جو ہر مسلمان قدر کرتا ہے، کامل قدر، کامل اتباع، کامل محبت جب کرتے ہیں تو پھر صداقت و شہادت و صالحیت کا درجہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جس طرح نبوت کا اختتام آپ پر ہو تو نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہو، اس لیے پہلے پیدا کر کے آخر میں بھیجا تاکہ اول بھی آپ ہو آخر بھی آپ. اب یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کوئی یعنی نیا دین نہیں ہے، یہ دین وہی ہے، بلکہ یہ نبی وہ ہے کہ سارے انبیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی کے نور کو پیدا فرمایا، بلکہ اسی نور کے صدقے میں انہی پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قسم کی حجت بازیاں اسلام کے خلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب شدید ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا عذاب شدید ہے، اللہ کو ان پر قدر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب اس عظیم نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی جو معیار ہے کہ اس دین کی حقانیت اس کا ذکر فرما رہا ہے. ربط یہ ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا. یہ بات بھی کئی مرتبہ بولی گئی. کتاب توریت بھی ہے کیونکہ توریت اپنے زمانے میں حق تھی، بعد میں انہوں نے تحریف کر دیا. انجیل بھی اپنے زمانے میں حق تھی، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے اور صحائف اسمانی بھی اللہ کی کتاب ہے. لیکن جب یعنی مطلق کہہ دیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے، مطلق کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی یعنی مطلب ہے کہ اس اضافت کے، جیسے کتابیں یعنی مطلب ہے کہ خاتم النبی، کتاب امت محمدیہ، یہ مطلق نہیں، اضافت کے ساتھ مطلق کہہ دیا جاتا ہے. اس کا اعلیٰ معنی مراد ہوتا ہے. الکتاب کہہ دے تو صرف کلام اللہ ہی مراد ہوگا، یاد رکھیے. الکتاب کہتے ہیں ہاں آگے سیاق و سباق ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا کہ کتاب توریت ہوگی. جب ذالک کتاب قرآن کا پہلا تعارف ہی یہی ہے. باقی جو کتاب کہلانے کی کوئی کتاب ہے تو اللہ کا کلام سے الکتاب فرمایا. جیسے آپ رسول کہہ دے، رسول تو بہت سے ہیں، اللہ کے نبی ہی مراد ہوں گے. ہاں آگے پیچھے اگر مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہودیوں کا ذکر ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام، عیسائی کا ذکر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام جو رسول کہہ دے. لیکن مطلق اور رسول کہہ دے تو کون ہوں گے؟ ہمارے نبی کے رسول صلی. کیوں رسالت کا اعلیٰ مقام آپ کو حاصل ہے. کتابوں میں سب سے اعلیٰ اللہ نے عظمت عطا فرمائی تو وہ کلام اللہ قرآن مجید. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اور میزان کو نازل فرمایا. اس کی بہت سی تفاسیر بیان کی گئی. ایک میزان کے معنی بتائے گئے. ایک میزان کے لفظی معنی تو ترازو ہے جسے وزن کیا جاتا ہے، اسی سے اردو میں وزن ہے، عربی کا لفظ ہے، وزن کیا جاتا ہے. اب ترازو حقیقی معنوں میں ہے، یہ مجازی معنی ہے. حقیقی معنی وہ ترازو، یقیناً وہ ترازو بھی اللہ نے انصاف کے لیے نازل فرمایا. کیونکہ حقوق العباد کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی. کہ حقوق اللہ کی بھی توبہ وغیرہ کے ذریعے سے معافی کی صورت ہے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ حق معاف نہ کرے کل قیامت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. نازک معاملہ ہے. اور اسی ترازو کے ذریعے سے اور جو یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کے حقوق کو جو ادا نہیں کیا جاتا ہے اس کا کمی بیشی کی جاتی ہے. قیامت کے دن سب کچھ ہوگی. اللہ نے ان کے لیے فرمایا ویل للمطففین کہ خرابی ان کے لیے جو یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، ناپ تول میں یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کو خسارے میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت
یہ حقیقی میزان ہے. مجازی میزان شریعت میزان کے ذریعے سے کیا کہ انصاف کیا جاتا ہے, اہل حق کو پورا حق دیا جاتا ہے. چنانچہ شریعت جو قرآن و سنت کے جو قوانین ہیں, اللہ نے کتاب کے ساتھ وہ قوانین بھی بیان فرمائے کہ جس سے کل قیامت کے دن تمہارا حساب آسان ہے. یعنی یہ اس قوانین کے ذریعے سے یہ میزان, کل میزان کے حقیقت میں یہ میزان قائم کی جائے گی, حقیقت میں میزان قائم کی جائے گی تمہارے, تاکہ تمہارے نیکیوں کا پلہ کیا ہو جائے, بھاری ہو جائے. اس لیے یہ میزان کے معنی شریعت مانی گئی. میزان یعنی مطلب ہے کہ شریعت کے جو قوانین ہیں وہ میزان ہے کہ جس کے ذریعے سے حق و باطل میں فرق کیا جاتا ہے. کسی بات کو کرنے سے پہلے کتاب و سنت پر پیش کرے کہ یہ بات حق ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ بات غلط ہے. یقیناً یہ سب سے بڑا میزان اگر ہے حق کا تو کتاب و سنت ہے. اب اور ایک بات سن لیجیے اہل محبت کے لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یقیناً میں بھی کہوں گا, جو بڑے بڑے مفسر کہیں گے, صاحب تفسیر روح البیان کہہ رہے ہیں, اور تفسیر نیشاپوری سے مشہور ہے دقائق فرقان قرآن کہ نیشاپوری کی تفسیر ان میں ہے, تفسیر ساوی میں ہے, اور بھی تفاسیر میں ہے. میزان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں علم سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرق ہے بین الحق والباطل, حق و باطل کے ذریعے فرق. جو آپ پر ایمان لے آیا وہ حق ہے, جو جس نے آپ کا انکار کر دیا وہ باطل ہے. آپ میزان ٹھہرے, آپ میزان سے ٹھہرے, حق و باطل کی میزان ہے, خیر و شر کی میزان ہے. تو آپ جو آپ کے تعلیمات کے موافق ہے تو حق ہے, جو آپ کے تعلیمات کے مخالف ہے وہ باطل ہے. اس طرح میزان سے خود آپ کی ذات پاک کو مراد دیا گیا. یہ بھی اس میں اشارہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. کیا نعمت ہے؟ کئی مرتبہ یہ بھی اس پر روشنی ڈالی گئی. اس جہان میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو کتاب اللہ ہے, رسول اللہ ہے. وہ کتاب ہے, وہ صاحب کتاب ہے, وہ قرآن ہے, وہ صاحب قرآن ہے. اللہ الذی انزل کتاب المیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب, کہ آپ کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہو. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ آج ہر چیز کا سیاق و سباق ہوا کرتا ہے. کافر جلدی مچاتے تھے, مذاق سے جلدی مچاتے تھے, حقیقی معنی میں نہیں. تو چنانچہ آخری قیامت آ رہی ہے. قیامت کب آئے گی ابھی نہیں آئی, مطلب یہ یعنی آپ کا نعوذ باللہ قول غلط ہے. قیامت آنے والی نہیں ہے, ہر ایک وقت مقرر ہے. وقت سے پہلے کیسے آئے گی؟ کوئی میٹ بوتی ہے تو آم کا میٹ بوتی ہے, ابھی پودا نہیں ہوا, ابھی آم ہی نہیں لگے, اب ایک مہینے بھر آدھے مہینے بھر رہے. تو اسی طرح یہ کافر یہ جلدی مچایا کرتے تھے. استعجلوا بالذین لا یؤمنون بها, جو اس کی یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو کہ ان کو یعنی ہر چیز کا وقت مقرر ہے, قیامت بھی کوئی دور نہیں, قریب ہے. تو چنانچہ قریب کے معنی تو کئی مرتبہ بتائے گئے کہ یہ دنیا جو گزر چکی ہے اس کے مقابلے میں قیامت قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم میں جب ہونا کو قیامت کی علامت بتائی گئی, کیونکہ اس امت کو یہ روایت بھی آپ سن چکے ہیں, اس امت کو جو دوسری امتوں کے مقابلے میں جو وقت ملا ہے وہ اثر کا مغرب کا وقت ملا ہے, اس اعتبار سے قریب ہے. اور قریب سمجھنا ہے تو اور قریب کی بات بتا دوں آپ کے سامنے. وہی اور قریب کی بات کہ وہ یہ ہے کہ ایک قیامت تو سارے آدم کی قیامت ہے, ایک قیامت تو خود انسان کی ہے. بتایا گیا کہ ہر ایک انسان کی قیامت اس کی موت سے, قیام آخرت کے آثار کب شروع ہو جاتے ہیں؟ موت سے شروع ہو جاتے ہیں. کہ چنانچہ اس انسان کی موت اس کی قیامت کی ابتدا ہے. ایک پورے عالم کی قیامت ہے, پھر انسان کی قیامت ہے. انسان کی قیامت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ موت سے شروع ہو جائے. وہ زیادہ دور نہیں, وہ زیادہ دور نہیں. اگر آپ ان ایمان لے لیتے ہیں تو اور قریب ہو گیا. وہ قیامت تو ہے ہی قریب, لیکن یہ قیامت تو اور قریب ہے. تو چنانچہ اس وقت پتہ چل جائے گا جس کی تم ہنسی اڑا رہے ہو. قبر میں پتہ, حشر کا تو اپنی جگہ فیصلہ مقرر ہے, خود قبر ہی میں پتہ چل جائے گا. نیکوکاروں کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو راحتوں کا وعدہ کیا ہے اس کے آثار بھی اللہ تعالیٰ جنت ہی ہے قبر ہی میں بتا دے گا. جنت کی کھڑکیاں, جنت کا آرام مہیا کر دیا جائے گا, جنت کا کھانا مہیا کر دیا جائے گا. اور جو قیامت کے منکر ہے, جو اللہ اس کے رسول کے منکر ہے, ان کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی. جہنم کے عذاب ان کے لیے کی ابتدا وہیں سے ہو جائے گی. تو جہنم میں تو بعد میں فیصلہ ہوگا, لیکن جہنم کے عذاب کی ابتدا وہاں سے شروع ہو جائیں گی, جیسے جنت کی اللہ تعالیٰ نعمت اہل ایمان کو عطا فرمائے گا. تو چنانچہ یہ زیادہ دور نہیں. اب رہے اس پر کئی مرتبہ بحث کی گئی. تو اسی پارے کی پہلی آیت میں آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم دیا گیا, نہیں دیا گیا. تفسیر ساری وغیرہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک یہ کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ہے کہ جب اس عالم سے پردہ فرمائے آپ کا علم اتنا کامل رہا کہ دنیا کی کوئی شے آپ پر پوشیدہ نہیں رہی. تو چنانچہ مصلحتاً ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی چیز کو بتانے میں کبھی پہلے بتایا گیا, کہیں بعد بتایا گیا, لیکن اس عالم سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ یعنی کوئی چیز مخفی نہیں رہی. کیونکہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا کہ اس کو چھپایا جائے. اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے, اللہ نے خود فرما دیا ان الساعۃ آتیۃ, قیامت آنے والی ہے, اکاد اخفیہا, کہ قریب ہے کہ میں اسے چھپا دوں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ چھپانا چاہتا
है तो अल्लाह के नबी कैसे बताएंगे? तो चुनांचे इसलिए यहाँ पर अल्लाह ने इल्म के बजाय उमा इदरी का फरमाया, इतनी गिराए, यानी अक्ल की बुनियाद पर कोई क़यामत को नहीं जान सकता, क़यामत कब आने वाली, सिर्फ वही की बुनियाद पर, वही की बुनियाद पर अल्लाह ने यकीनन ये वही की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको इस बात का इल्म दिया, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने ये बात को हुक्म भी दिया कि लोगों पर इस क़यामत को ज़ाहिर ना किया जाए, लेकिन उसकी अलामतें बताई जा सकती है। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। उसकी अलामत क्या है? उसकी एक तो है कि आने से पहले बड़ी बड़ी अलामतें बता दी, कि बड़ी बड़ी अलामतें, छोटी छोटी अलामतें बता दी। उस बड़ी बड़ी अलामतों के बाद ये भी बता दिया कि क़यामत कौन से महीने में आने वाली है, माह मुहर्रम हराम में आने वाली है, क़यामत कौन से दिन आने वाली है, जुमे के दिन आने वाली है, ये भी बता दिया क़यामत कौन से दिन आने वाली है, 10वीं मुहर्रम को आने वाली है। ये नहीं बता दिया किस सन में आने वाली है, ये नहीं बताया कि किस सन में आने वाली, सन को बताइए नहीं किया गया। हमारी दिल का दिरायत या लफ्ज़ दिरायत बताया गया, मतलब है कि नहीं, मतलब है कि अक्ल से बात जानी नहीं जा सकती, अक्ल से ये बात भी जानी नहीं जा सकती कि 1,000 महीनों से बेहतर है जब तक कि वही ना हो। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, अमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी किस चीज़ ने बताया कि आपको लैलतुल क़द्र है। यहाँ भी लफ्ज़ अदरा, अदरा नहीं दिरायत, अक्ल से पता नहीं चल सकता। ये रात भी ऐसी जो गुजर चुकी है, ये रात भी ऐसी जो आने वाली है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि 1,000 महीनों से अफजल है, ये वही ही बता सकता है। इसलिए ये एक कलिमा जो कुरान कलीम बयान किया गया, उसको हटाकर दूसरा कलिमा रख दिया जाए तो फिर वो कुरान के मकासिद ख़त्म हो जाएंगे। हमारी दिल का लाल साथ खरीद, और उसके बाद फरमाता है कि जिस क़यामत कि ये यानी मतलब है कि ये बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इस्ताजिल बिहल लदीना ला युमिनून बिहा, कि ये जो काफिर जल्दी मचाते हैं, इनका इन्हें हकीकत में पता चला नहीं है कि क़यामत कब आने वाली है, बल्कि मजाक इस्तेहज़ा से किया करते थे कि क़यामत आखिर आने में, अगर आप कहते हैं कि क़यामत आने कभी क्यों नहीं आती, कैसे आएगी, हर एक का वक्त मुक़र्रर होगा, जिस वक्त मुक़र्रर है वक्त मुक़र्रर पर ज़रूर आकर रहेगी। इस्ताजिल वल्लज़ीना आमनू मुशफ़िक़ूना मिन्हा, जो ईमान वाले डरते हैं, क्यों डरते हैं, डरते किस लिए हैं कि वो कितना ही नेकोकार है, अपने आप को क्या समझता है, गुनहगार, बल्कि सबसे बड़ा नेकोकार, सबसे बड़ा अपने आप को गुनहगार समझता है। कुछ नेकियां करके इंसान अपने आप को नेकोकार समझ सकता है, लेकिन एक अल्लाह का वली नेकोकार अपने आप को नेकोकार नहीं समझता, बल्कि सबसे ज़्यादा अदाकार समझता है। तो चुनांचे जिसका जितना इल्म बढ़ता जाता है उतना ही खौफ खुदा बढ़ता जाता है, इल्म बढ़ने के साथ खौफ खुदा, इसलिए अल्लाह वालों में जितना खौफ खुदा है आम लोगों को नहीं, जो सहाबा को जो खौफ खुदा है वो आम औलिया को नहीं, फिर अम्बिया को जो खौफ खुदा की कैफियत है दूसरों को नहीं। क्यों? इल्म जब बढ़ता चला जाता है तो खौफ खुदा बढ़ता जाता है। अगर खौफ खुदा नहीं बढ़ रहा है तो समझना कि आलिम नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल कर चुका है। इल्म का सर्टिफिकेट हासिल करना और है, आलिम होना और है, फाजिल के सर्टिफिकेट हासिल करना और है, फाजिल होना और है। आलिम वही है जिसके अंदर खौफ खुदा है। अगर आलिम नहीं है, अगर वही खौफ खुदा नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट रखता है, अगर हिफ्ज़ की सर्टिफिकेट रखता है, पारे ही याद नहीं, तो क्या हाफिज कहलाएगा? हाफिज नहीं कहलाएगा। ये कहेंगे कि हिफ्ज़ की सर्टिफिकेट जरूर है लेकिन हाफिज नहीं है, खौफ खुदा नहीं है। इल्म की सर्टिफिकेट, आलिम की सर्टिफिकेट जरूरी है लेकिन आलिम नहीं। क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उसके बंदों में से हकीकत में सिर्फ उलमा डरते हैं। क्या मतलब दूसरे नहीं डरते? यानी सबसे बढ़कर मतलब है कि डरने वाले कौन है? उलमा। इल्म बढ़ता जाता है तो खौफ खुदा बढ़ता जाता है। क्यों? मिसाल के तौर पर एक किसी घर में कोने में आग भड़क रही है, छोटा सा बच्चा, नासमझ बच्चा अभी रेंग रहा है, तो क्या करता है? वो आग की तरफ बढ़ता है। क्यों? हाथ डालने के। बच्चा क्या समझता है? खुशनुमा चीज समझता है। माँ खींच रही है, बच्चा रो रहा है, माँ परवाह नहीं करती, रोए चिल्लाए कुछ परवाह नहीं करती, खींचती जाती है। क्यों? बच्चा क्यों जा रहा है? बच्चा समझ रहा है कि खिलौना है, खुशनुमा चीज है, खेलने की चीज है, हाथ डालना चाहता है। माँ क्यों खींच रही है? उसका इल्म बड़ा हुआ है कि हाथ डालते ही यानी मतलब हाथ जल जाएगा, तबाह हो जाएगा, तो चुनांचे हलाकत है। इसी तरह यानी वो जो दुनिया की तरफ लपक रहे हैं, हम नादान है दुनिया की तरफ नहीं, अल्लाह उसके रसूल हमें खींच रहे हैं और ये खींच रहे हैं कि देखो जिस दुनिया की तरफ तुम जा रहे हैं, ये दुनिया तुम्हारे तबाही का बास है, हलाकत का बास है। जैसे बच्चा नादान है कि चुनांचे आग पर हाथ डालना चाहते हैं, माँ खींचती है, हम भी नादान है जो दुनिया की तरफ लपक रहे हैं, दीन को मतलब सेकेंडरी दर्जे में रखते हैं, फर्स्ट दर्जे में दुनिया को रखते हैं। तो चुनांचे इसलिए बताया गया कि इल्म जितना बढ़ता जाता है खौफ खुदा खशियत बढ़ती जाती है। इसलिए बड़ों की खशियत छोटों से ज़्यादा बढ़ती है। बड़े नासमझ नहीं जानते हैं, हम भी दुनिया के मामले में अल्लाह के औलिया के मुकाबले में हम बच्चे हैं, नादान हैं। इसलिए उनकी तालीमत बताती है कि देखो ये तुम जो सुबह शाम दुनिया ही दुनिया है, आखिरत की फिक्र को छोड़ दिए हैं, ये तुम्हारे लिए हलाकत का बास है।
تو اس ارشاد ہوتا ہے کہ یا اہل ایمان یقین کی طور پہ جانتے ہیں حق ہے اللہ ان الذین ابراہ ہے کہ سن لو ان الذین کوئی توجہ کے ساتھ اللہ نہیں توجہ مند، کیونکہ قیامت کا معاملہ ہر ایک کو اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے، آنے والی کل کی فکر کرنا چاہیے، اس لیے اللہ کے لفظ کے ساتھ فرمایا۔ اللہ ہر جگہ نہیں کہا جاتا ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہو، ایمانیت سے تعلق رکھنے والا ہو، خوف خدا سے تعلق رکھنے والا ہو، تو چنانچہ وہاں پر متنبی کیا جاتا ہے اللہ، یا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اپنے اولیاء کی خدمت بیان کرنا ہو اللہ، کیونکہ ان کی محبت جب ختم ہو جاتی ہے تو ایمان کی تباہی کا بات بن جاتی ہے۔ اس لیے جو اللہ اپنے اولیاء کا ذکر فرمائے تو اللہ فرمائے اللہ انہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب صحابہ کی خدمت بیان فرمائے تو اللہ انہم الصفاء، یہ منافق صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، سن لو حقیقت میں یہی بیوقوف ہے، منافق ہی بیوقوف ہے۔ تو اللہ یعنی ایسے انسان کو پورے متنبع کرنے کے لیے ایمانیت کی حفاظت کے لیے اللہ کہا جاتا ہے اللہ ان الذین یمارون فی الساعۃ، جو قیامت کے بارے جھگڑتے ہیں شک کرتے ہیں، وہی لفی ضلال بعید، تو وہ دور کی گمراہی میں، قیامت آنا یقینی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے، اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے، لطف فرمانے والا ہے، یرزق من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ قوی العزیز، وہی قوی ہے، وہی عزت والا ہے، وہی غالب۔ اللہ لطیف بعبادہ، اب رہا یہ کہ یہ لطیف اس کا ماقبل سے تعلق کیا ہے؟ معاملہ ڈر کا چل رہا ہے، معاملہ خوف کا چل رہا ہے، معاملہ قیامت کا چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے اللہ کا لطف ہے کہ جو قیامت آنا، قیامت سے ڈرو مت، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے ڈرو اس اعتبار سے کہ ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، اس اعتبار سے ہمارے اعمال کوتا ہے، یعنی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں تو خوف خدا تو رکھنی چاہیے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطیف اس لیے ہے کہ قیامت کا دن مقرر کرنا ہے اللہ کی لطف کی علامت ہے۔ یہ تو کئی معنی ہیں اس کے، لیکن گہرا سب سے زیادہ ربط کیا ہوا کرتا ہے؟ یعنی وہ جو ماقبل سیاق و سباق سے تعلق نہیں والی ہوتی ہے، اس کے اندر گہرا ربط ہوا کرتا ہے۔ قیامت کا واقعہ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ زندگی میں ظلم بھی سہتے رہتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں کہ ظلم کا نمونہ بنے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ ظلم کرتے رہتے ہیں، کیا یوں ہی چھوٹ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کسی صورت میں ظالم نہیں چھوٹ سکتے، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، تو چل قیامت سے لیے مقرر کی گئی، کوئی یہاں بچ گیا تو وہاں بچ نہیں سکتا، تاکہ مظلوم کو بدلہ ملے، ظالم سے بدلہ دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا لطف ہے کہ قیامت مقرر فرمایا، اللہ کا لطف ہے کہ اللہ نے موت مقرر فرمایا، اگر موت نہ ہوتی تو اللہ کے بھی دیدار نہیں ہوتا، کتنا بڑا لطف اللہ۔ اس لیے موت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اگر موت نہ ہوتی تو اللہ کا دیدار نہ ہو، قیامت نہ ہو تو اللہ کا دیدار نہ ہو، موت نہ ہو تو اللہ کے حبیب کا دیدار نہ ہو، قیامت نہ ہو تو اللہ کا دیدار نہ ہو۔ تو چنانچہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، قیامت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ الموت حبیبہ الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ اب اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب ملک الموت آ گئے، ہم کیوں آئے؟ انہیں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کو بلایا، کہ آپ نے فرمایا کیا خلیل بھی خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ حضرت ملک الموت چلے گئے، کیونکہ اللہ نے ایسا مقام دیا کہ اجازت طلب کرتے ہیں، انہوں نے لازم کیا ہے، تو اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ کیا خلیل بھی خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو چنانچہ اللہ نے ملک الموت سے کہا، میرا خلیل سے کہہ دو کہ خلیل بھی خلیل سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے۔ جب آئے گئے تو فوراً حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا کہ میری روح قبض کر دو، تھوڑی سی بھی تاخیر مت کرو، تھوڑی سی بھی تاخیر مت کرو۔ تو چنانچہ یہ قیامت اس لیے تیاری کرو، کیونکہ یہی تیاری کرنے کی مطلب ہے کہ جو یہاں ڈرتے ہیں، سنیے ابھی کیا پتہ ہے، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ڈر کو اللہ تعالیٰ اطمینان سے تبدیل کر دے گا، جو کافر و مشرک کے اطمینان سے ہے اس کو خوف اور ڈر میں تبدیل کر دے گا، یعنی الٹا ہو جائے گا۔ یہ قیامت کے بارے میں اپنے اعمال کی کوتاہی پر نظر رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے خوفی کی زندگی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی کیفیت خبر میں پتہ چلے گی کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی کیفیت کہاں پتہ چلے گی؟ حشر میں پتہ چلے گی۔ تو چنانچہ اللہ کا لطف ہے، اللہ کا لطف یہ ہے کہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی، کتاب اگر نازل نہ ہوتی اور اللہ کے نبی کو مبعوث نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہے کس بات سے راضی نہیں، تو کیسے پتہ چلتا؟ چنانچہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے حواس نے آنکھ دیکھنے کے لیے، آنکھ سننے کے لیے، کان بے شمار چیزیں اللہ نے علم کا ذریعہ بنایا، لیکن جو غیب ہے، عالم غیب ہے، جو قبر ہے، کیا اس کا کوئی ذریعہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ہے پتہ چلے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، حشر میں کیا ہو رہا ہے، حشر میں کیا ہوگا؟ حشر کے معاملات، قیامت کے معاملات کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ نے نبی کو ذریعہ بنایا ہے کہ جس کسی سے پتہ چلے کہ
کہ قبر کی زندگی کا پتہ چلے، حشر کی زندگی کا پتہ چلے، اللہ کس بات سے راضی ہے کس بات سے راضی نہیں ہے. ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلا سکے. اللہ نے نبی کو واسطہ بنایا ہے کہ جس طریقے سے پتہ چلے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے کس بات سے راضی نہیں ہے. اللہ نے کتاب کا ذریعہ بنایا کہ کتاب کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ کس بات سے راضی ہے کس بات سے راضی نہیں ہے. چنانچہ اس طرح اللہ کا لطف یہ ہے اللہ نے کتاب نازل فرمایا، اللہ نے میزان شریعت کو اللہ نے مقرر فرمایا، قوانین کو مقرر فرمایا، ورنہ قوانین کو مقرر نہیں کیا جاتا اندھا دھند زندگی گزارتے انسان چوپان کی طرح درندوں کی طرح. درندے اور چوپان میں کوئی فرق ہونا، انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہو جائے، اسی فرق امتیاز کے لیے اللہ نے کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. جو اللہ کے لطف کو کرم کی تو بہت سی بڑی تفصیل ہے. اللہ کی صفت ہے کتنا لطف ہے. ماں کے پیٹ کے اندر جو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے وہاں سے بے شمار یعنی تفاصیل اس کی ہو سکتی ہیں. اس کے لیے اگر کہیں یعنی مطلب ہے کہ نشستیں بھی ہو تو اللہ کا لطف کے بیان ختم نہیں ہوتا. اب سن چکے کہ ماں کے پیٹ میں جو غذا کا اہتمام کا لطف ہے، اس کا جب باہر آتا ہے تو کیسا لطف ہے اس کے اس پہ بھی لطف، اس کی ماں پہ بھی لطف ہے. دانت بھی نہیں دیے جاتے، کبھی جب موقع آتا ہے تو دانت دیے جاتے ہیں. اسی طرح یعنی مطلب ہے کہ جسم کے اعضاء سے لے کر اس کا بڑا بڑھنا کرنا یہ سارے کے سارے اللہ کے لطف کی نشانی. یہ تو انسان کے اوپر ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی آسمان زمین کتنا بڑا لطف ہے، تو نہیں اس کی لطف کی انتہا کوئی نہیں ہو سکتی. تو چنانچہ لطف لطیف کے بارے میں جو تعریف کی گئی کہ لطیف وہ ہے کہ جو جس کے افعال میں رفق نمائش. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے اور رحمت کی وسعت کل شیء. تو ایک لطیف ہوتا ہے کہ جس کے افعال میں رفق نرمی نمایاں ہے. نمبر 2 کہ لطیف وہ ہے کہ جو بارش سے لطیف کے معنی ڈیلیکیٹ چیز کو لطیف کہا جاتا ہے. بالکل لطیف چیز ہے. آپ سنیں نا ہوا لطیف ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں آپ لطیف ہے. ہماری روح اس سے بڑھ کے لطیف ہے. دیکھ رہے لطف مر گیا کیا گیا پھر پتہ چلا کیا آیا کیا گیا. فرشتے لطیف ہے اس لیے آتا ہے ملک الموت پر جماعت کو لے کر پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے سامنے سب کتاب حساب کتاب ہو رہا ہے ہوتا پتہ ہی نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں لطیف. کہا جاتا ہے لطیف ڈیلیکیٹ ہے، بالکل نہیں مطلب ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی ادق بالکل باریک سے باریک چیز کی جو کسی بھی چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی باریک سے باریک مسالے جو اس کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھنے والا کوئی ہے نہیں اللہ کے علاوہ. معمول باریک سے باریک جو اس کی ضرورتیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہے ان کا اس کا خیال رکھنے والا. اندر کی جو کائنات ہے سوچ سکتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کیسے بڑی بڑی کمپنیاں اس کے اندر بڑی گہری مشین ہے اس کے اندر کھانا خود بنانا. ایک انگریز ہے رنگ بناتے جا رہا، بالوں کا رنگ بنا رہا ہے، دانتوں کا رنگ وائٹ دیتے جا رہا ہے، کالا دیتے جا رہا ہے، اس کو کسی کو ریڈ دیتے جا رہا ہے، کسی کو دیتے جا رہا ہے. کتنا بڑی کارخانہ سے اندر سے کتنا بڑا لطف ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں. پھر اب یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماریاں انسان کی اپنی مطلب یہ کہ غلطیوں سے ہوتی ہے، اپنی خطاؤں سے ہوتی ہے. اس لیے بعض حکیموں نے کہا کہ بیماری اپنی بچپن سے کوئی غلط عادتوں کا نتیجہ بیماری ہوتی ہے. آگے چل کے وہی بیماری ہوتی ہے. بچپن سے ایک عادت ہوتی ہے کھانے پینے میں، وہی آگے چل کے بیماری. اندر کوئی بیماری نہیں رکھی گئی، اندر تو بالکل پاک اور صاف مشینیں ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا اس میں اگر مثال کے طور پہ آپ کے انجن میں آپ تیل کے پیٹرول کے بجائے تیل ڈالیں گے تو بالکل گاڑی کا جواب آتے ہیں انجن تباہ ہو جائے گا. ایسے ہی اپنے انجن کے اندر غیر غلط چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی تباہی کا سامان خود بنا رہے ہیں. اور اندر تو لطف ہی لطف ہے. سر سے لے کر پاؤں تک سارے کے سارے اعلیٰ جو بنائے اللہ تعالیٰ لطیف بنائے، ہم اس لطافت میں غلطیوں سے خلل پیدا کر دیتے ہیں. اب رہا ہے کہ اللہ کی لطیف ہونے کے تو بہت سے دلائل ہے کہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے. مثال کے طور پہ ارشاد ربانی ہے. اب لطیف کی تیسرا جو معنی ذکر کرنے سے رہ گیا، لطیف یہ ہے کہ جو کسی بھی شے کی باریک سے باریک مسئلے تک کو جانتا ہے. اور تیسرا ہے کہ جاننا ہی کافی نہیں، آپ کی تکلیف کو کوئی جانتا ہے پوری نہیں کر سکتا تو کیا فائدہ. تو چنانچہ وہ قادر بھی ہے کہ وہ وہی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اس سے تکلیف کو دور کرے. یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہے تو اسے لطیف کہا جاتا ہے. یقین اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے جس کو جو دینا ہے اس کے مناسب دیا، جس کو جو نعمتیں کیونکہ آگے چل کے بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جو چاہتا ہے انسان کو بھی کسی کو دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو دیا. چنانچہ ہر ایک کو جو دینا ہے وہ دیا. ایک خالی جانور سے اللہ نے مثال بیان فرمائی سورۃ الاعلیٰ میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ اونٹ کی طرح کے کیسے پیدا کیا گیا. وإلى السماء كيف رفعت. آسمان کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسا اونچا کیا گیا. وإلى الأرض كيف نصبت. زمین کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کیسے بچھائی گئی. اب اونٹ کو کیسا پیدا کیا غور و فکر ہے. سن لیجیے ہم تو صرف ظاہری بول رہے ہیں، اندرونی کیا کیا باتیں نہیں معلوم. کوئی ظاہری بھی پوری نہیں ہو سکتا. سائنس اس کے اندر جو اونٹ کے اندر دے دی گئی، اونٹ کو کہاں پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ. یوں تو
وہ تو جانور کہیں ہو سکتا ہے، لیکن کثرت سے اونٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو وہاں کے تقاضے پورے کیے گئے. تو چنانچہ اب ریگستانی میں مطلب نیچے سبزی وغیرہ نہیں ہوتی، اس لیے گردن لمبی کرنا ہے، اونٹ لمبا کرنا ہے تاکہ جھاڑوں سے خود کھا سکے، نہیں تو بھوکا رہ جائے گا. آپ اتنے بڑے جانور کی آپ نگہداشت کریں گے تو کب تک نگہداشت کریں گے؟ اللہ نے اس کی نگہداشت کا سامان اس کو دے دیا، اس کو اپنی نگہداشت کر لیں. تو چنانچہ اللہ نے چنانچہ ایسے ریگستان میں جہاں کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ وہ درختوں میں بھی آسانی سے وہاں کے پتے وتے کھا لے سکتا ہے. تو چنانچہ اس طرح اللہ نے لامبا بنایا. اب نے لامبا بنایا، اتنی بڑی گردن ہے تو چھوٹی منڈی کیوں بنائی؟ اگر اتنی بڑی گردن میں بڑی گردن میں اگر اس کا سر بڑا ہوتا تو اس کی دہلی تکلیف دہ ہو جاتا، کیونکہ گردن بڑی ہے اور سر بڑا، تکلیف دہ ہو جائے، اس لیے چھوٹی اس کے سر کو کیسے بنایا؟ چھوٹا بنایا گیا. ایسے مقام پہ بنایا گیا جہاں پانی نہیں ہوتا، لہٰذا اونٹ ہے 7-8 دن کا پانی نہیں پی لیتا، بلکہ مزید 8-10 دن کے اندر اسکن ایک قسم کی مطلب واٹر اسکن ہے، پھر وہ 10-12 دن کے پانی کو محفوظ کر لیتا. کسی جانور کے اندر یہ نہیں ہے. تو اونٹ پانی پی کر پھر ریزرو بھی کر لیتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک ٹینک بنا دیا اللہ تعالیٰ، ایک اسکن بنا دی، اس کی تھیلی بنا دیا کہ پانی کو اندر رکھ کر جب ضرورت پڑتی ہے وہ پانی اندر کر پیتا ہے. اس طرح چنانچہ اونٹ اب اتنا بڑا بنا دیا گیا. اونٹ کو اللہ نے بار برداری کے لیے مطلب ہے کہ قرآن کریم میں جیسا کہ بتایا گیا کہ جانور کو یہ مسالے میں سے بار برداری ہے، اور ساری دنیا عرب کتنی بار برداری اس سے کیا کرتی ہے. تو چنانچہ اب رہا ہے کہ اگر اونٹ اگر بار برداری کے لیے سامان رکھا جائے تو اتنا بڑا ہے کہ اگر بیٹھ جائے تو چڑھنا مشکل ہو جائے گا، سیڑھی لگانا پڑے گا. لیکن سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنے عرب جاننے والے اس بڑے سیڑھی کی آسانی بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ ہر ایک جانور کے پیر میں ایک گھٹنا ہوتا ہے انسانوں کی طرح، اونٹ کے اندر 2 گھٹنے ہوتے ہیں، 3 تہے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ آسانی سے مطلب ہے کہ لوگ اس پہ بیٹھ سکیں اور اپنا سامان بنا. اس لیے گھٹنے ایک نہیں ہوتے، 2 ہوتے ہیں. پھر اونٹ جو جس مقام پر پیدا کیا جانا تھا وہ ایک ہی پیدا کیا جانا تھا. اگر کھر ہوتے تو پھر اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا. اس لیے دوسرے جانوروں کے گھوڑوں کی طرح مطلب ہے کہ گائے بیل کی طرح کھر نہیں ہوتے، ایسا پیر سپاٹ ہوتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اس مقام پہ چل سکے. یعنی کتنی اللہ تعالیٰ اس کی وہاں کے جس مقام پہ اس کو زیادہ رہنا ہے وہاں کے حالات کے اعتبار سے اللہ نے کیا کیا کیے. ادق المصالح، جب اونٹ کی مصلحتوں پر اللہ اتنا لطف فرمانے والا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے، تو اب یقیناً بندوں پر جو مقصود ہے کتنا ان کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والا ہے، ان کی مصلحتوں کو پورا فرمانے والا ہے. تو بندہ بھی کیا کرے؟ بندہ اللہ کا شکر کرے. بندہ کیا کرے؟ اللہ کی نعمت کرے. اس لیے ہر آن ہر لمحہ الحمدللہ کے شکر کی جذبات نکلے، ہر نعمت کے استفادے پر کیا کرے؟ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے. اللہ الحمدللہ سے زبانی سے نہ کہیں، دل کی گہرائی سے کہے کہ اللہ تو نے کیسی کیسی نعمتیں، وجود جیسی نعمتیں، وجود سے تعلق رکھنے والی ساری نعمتیں، کھانا پینا، یہ ساری دنیا اللہ و لطیف کی بہت بڑی تفسیر ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ بتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر یعنی ماننے والوں پر بھی لطیف ہے، نہ ماننے والوں پر بھی لطیف ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہ فرماتا ہے کہ اللہ و لطیف یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جسے چاہے. اب سن لیجیے جیسے چاہے رزق دیتا ہے کا مطلب یہ ہے یہاں پر ایک تو یہ کہ ایک رزق تو سب کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والے کے لیے. پھر بعض رزق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہنے دے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اب یرزق من یشاء کو ایک تفسیر بیان کی گئی جسے چاہے دیتا ہے، جبکہ کافر کو بھی دیتا ہے. مطلب یہ ہے جو کہ سب کو دیتا ہے لیکن ہر ایک کو ایک سا نہیں دیا. کسی کو کیا دے دیا؟ علم دے دیا. کسی کو کیا دے دیا؟ خوبصورتی دے دیا. کسی کو کیا دے دیا؟ صحت دے دیا. ہر ایک کی مطلب ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ دیا. کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ دیا تاکہ دنیا ایک دوسرے کے محتاج رہے، دنیا کا نظام چلتے رہے. سب ایک کو دے دیا جاتا، یقیناً اس کا ضرور پیدا ہو جاتا. تو چنانچہ عالم کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک دوسرے کے احتیاط سے چل رہا ہے. کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. یرزق من یشاء کا مطلب یہ ہے کہ جس سے چاہے دیتا ہے. لیکن کسی کو کچھ دیا یہ تو یہ ذہنی ظاہری رزق کے معنی کھانے کے نہیں ہوتے. تو یاد رکھیے رزق کے معنی اللہ کی ہر عطا کو رزق کہا جاتا ہے. مما رزقناہم ينفقون، ہم یعنی جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خواہ علم دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خواہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے تو دوسروں کی تعلیم کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے، مال خرچ کرتے ہیں. اللہ نے رزق دیا ہے، روزی دیا ہے، روزی خرچ کرتے ہیں. ساری کی ساری چیزیں تفاصیل پڑھ لیجیے. رزق کے معنی یرزق من یشاء، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی حاجت، دوسری حاجت ہو سکتا ہے ایک کو ہو ایک کو نہ ہو، لیکن رزق کی حاجت غریب کو ہے، فقیر کو ہے، ہر ایک کو ہے، بوڑھے کو ہے، بڑے کو ہے، بچے کو. اس لیے رزق کہتے ہیں عام طور پر کھانا، ورنہ یہ ضروری نہیں کہ اس کا مطلب کھانا ہو. یرزق من یشاء جسے چاہے دیتا ہے. اب رہا کہ یہ رزق ہے یعنی ظاہری ہے، رزق کے باقی نہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ولایت دے دیا، کسی کو غوثیت دے دیا، کسی کو قطبیت دے دیا، کسی کو نجیب بنا دیا، کسی کو فرد بنا دیا. یعنی جس کو چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ جس نے مقدر میں اسے صحابی بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے یعنی نبوت کے منتخب فرما دیا. نبوت میں جسے چاہے اللہ نے کلام فرمایا، کلیم بنا دیا. کسی کو اللہ نے اپنی کلمت اللہ کے کن کہہ کر اللہ نے وجود میں لایا. کسی کو اللہ تعالیٰ
ताला ने मसीह बना दिया कि जो ही भूख मारते हैं तो मुर्दों को भी ज़िंदगी मिल जाती है। तो चुनाचे किसी को कुछ दे दिया और हबीब को सब कुछ दे दिया, हबीब को सब कुछ दिया। कहाँ फरमाया? अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतीना कल कौसर, कि बेशक हमने आपको कौसर दिया। कौसर के एक माना तो हौज़ कौसर है, लेकिन सबसे मशहूर माना ये है कौसर, ये मुबालगा से हमने खैर कसीर दे दिया। खैर कसीर हर किस्म के खैर को दे दिया, खैर कसीर। उसी के अंदर एक हौज़ कौसर भी है, उसी खैर कसीर के अंदर हौज़ कौसर की यरज़ुक़ु मन यशा बहुत कभी लतीफ़। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह लतीफ़ है, लेकिन जो अल्लाह ताला की लुत्फ़ व करम का शुक्र अदा न करे, जो अल्लाह ताला ने शुक्र के एक तरीक़ा है कि फ़र्ज़ भी है, वाजिब भी है, शुक्र नफ़ल भी है। लेकिन ये कि नफ़ल मुस्तहब, जो जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह के मेहरबानियों का वही मुस्तहब होता जाएगा, अल्लाह ताला के खुद का मुस्तहब होता जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ वाजिब की सूरत में जो शुक्र बनी हुआ अल्लाह ने तलब फरमा दिया, अगर कोई अदा नहीं करता तो सुन ले कि कभी भी वो बड़ी क़ुव्वत वाला भी है, बड़े गलबे वाला भी है। तो अगर तुम मतलब कि कल यकीनन अल्लाह चाहे तो तुम्हारी नाकदरी की वजह से नेमतों को छीन ले, इसी दुनिया में छीन ले। अगर असल अल्लाह ताला मसलियतन अल्लाह ताला इस दुनिया में अगर तुम्हारी नेमतों को ना भी छीनेगा तो अल्लाह ताला की क़ुव्वत और अल्लाह ताला की इज़्ज़त तो चुनांचे ख़ब्र में देख लेंगे कि अल्लाह ताला के गज़ब को देखेंगे, हश्र में देखेंगे। इसलिए याद रखो अल्लाह लतीफ़ भी है, अल्लाह अपने नाफरमानों पर खड़ी गलबा रखने वाला भी है, कोई इसको मग़लूब नहीं कर सकते। कभी ये वीकनेस की ज़िद है, यानी अल्लाह ने किसी किस्म की वीकनेस हर किस्म की इज़्ज़त पाक है। अजीज़ गालिब यानी उसको मग़लूब नहीं कर सकता। इसे कभी अजीज़ के बहुत बड़े माना है। खाली कभी अजीज़ कोई इंसान नहीं, अगर अपने पेश नज़र रखे उसके अंदर मामूली भी तकब्बुर का शायबा भी पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह कभी है, अजीज़ है, तो कभी अपनी दौलत पर नहीं उतराएगा, कभी अपनी इल्म पर नहीं उतराएगा, कभी अपने हुस्न पर नहीं उतराएगा, कभी अपने ओहदों पर नहीं उतराएगा। क्यों? कि असल क़ुव्वत देने वाला वही है, इज़्ज़त देने वाला ही, जो इज़्ज़त देता है, दे सकता है, वो इज़्ज़त छीन सकता है। तो चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अजीज़ कैसे है, चुनांचे कभी कैसे है। तो चुनांचे ये कुरान करीम की मशहूर मारिफ आयत से आप पढ़ते हैं, आप कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा और तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा और तुइज़्ज़ु मन तशा। कि आप कह दीजिए ऐ अल्लाह ये मालिकल मुल्क, मुल्क के मालिक तु'तिल मुल्का मन तशा, जिसे मुल्क अता फरमाता है, हुकूमत अता फरमाता है, बादशाह अता फरमाता है, और तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिससे चाहे बादशाह को छीन लेता है, रातों रात फ़कीर बन जाता है। कल बादशाह था आज फ़कीर हो गया, आज फ़कीर था कल बादशाह बन गया। कि तंज़िउल मुल्का और तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहे इज़्ज़त देता है। क्या आन के आन में अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमा, कोई भी एक सबब बन जाता है, नहीं वो अजीज़ हो जाता है। दुनियावी एतबार से भी देखा जाता है, रूहानी एतबार से भी आन के आन में अल्लाह ताला विलायत के दर्जे पर फायदा कर देता है। हुज़ूर गौसे पाक की नज़र पड़ी, फासिल को फायदा जाता है, वली बन गया, अफ़ज़ल बन गया। तो तुइज़्ज़ु मन तशा कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, और तुज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह ताला जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। किसी वली की गुस्ताखी करता है तो अल्लाह ताला उसका मनसब छीन लेता है, सम्मानी मतलब नहीं हो, नीचे आ जाता है। और तो चुनांचे उसकी इज़्ज़त और क़ुव्वत के बारे में अब ये बहुत बड़ी तफसील है, एक दो बातें अर्ज़ करूँ कि जैसा कि आपको बताया गया कि शरीयत की जो बुनियादी तालीम है, शरीयत की बुनियादी क्या तालीम तौहीद और रिसालत और आखिरत, ये सारे के सारे तालीम सारे के सारे अंबिया की दीन में आम थी। चुनांचे इससे पहले आप इसकी तफसील से यानी शरअ लकुम मिन दीनी मा वस्सा बिही और मा वस्सा बिही में इसकी तफसील सुन चुके हैं। तो चुनांचे अल्लाह ताला की यकीनन सिफ़ात जो और अंबिया किराम की किताबों में है, ये किताब में भी है। चुनांचे उसलूब अलग अलग बदला होगा, लेकिन इन बुनियादी तौर पर सारी सिफ़ात का जिक्र यानी हर किताब में आया है, अल्लाह ताला की अज़मत का जिक्र। तो चुनांचे एक मरतबे की बात है, एक बादशाह यानी दौरा करते करते एक गिरजाघर कलीसा पहुँचा, यानी ईसाई बादशाह, ईसाइयों का कलीसा, ईसाइयों का गिरजाघर पहुँचा। तो ईसाई वहाँ पर जो पादरी है अपने शागिर्दों को दर्स दे रहा है। इत्तेफ़ाक़न बादशाह रुक गया हो, तो चुनांचे दर्स क्या दे रहा है, यही कुरान करीम की आयत जैसी आयत उसके अंदर बाइबल लिखी है, ऐ अल्लाह ऐ मालिक, जिसे चाहे तू मुल्क देता है, जिसे चाहे तू छीन लेता है, जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे तू ज़िल्लत देता है। तो बादशाह के ज़हन में मतलब एक तकब्बुर ऐसा भरा हुआ रहता है, और फिक्र नहीं करते क्या कहा जा रहा है। क्या उसने कहा हाँ कि बादशाहों की बगावत की तालीम दी जा रही है, यहाँ पर बादशाह से बगावत की तालीम दी जा रही है। उसका हुआ है कि अल्लाह ताला जिससे खैर का इरादा करता है तो दुनिया ही में उसको फिर तंबीह भी फरमा देता है, फ़ौरन उसको थोड़ी देर के अंदर गुनूद आ गई, नींद आ गई, ख्वाब देखता है। ख्वाब क्या देखता है, तो उसे ज़बरदस्ती बादशाह के तख्त से नीचे उतार दिया गया, तख्त से नीचे उतार दिया गया, बंदरों को उस तख्त पर बिठा दिया गया, बंदर को उसके तख्त पर बिठा दिया गया। नींद से उठा तो बढ़ाकर तौबा करने लगा, कहने लगा अल्लाह वाकई तू जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे तू ज़िल्लत देता है। ऐसे वाक़यात बहुत से इबरत के हैं, लेकिन एक वाक़या अर्ज़ करूँ ताकि हमेशा हमारे सामने, ताकि हमारे अंदर चुप के जज्बा ज़्यादा पैदा हो, हमेशा अल्लाह ताला की क़ुव्वत और इज़्ज़त हमेशा हमारी निगाहों के सामने रहे। कि तो चुनांचे अब पढ़ना है तो यूँ तो बहुत से इबरत के वाक़यात पूरी
14 सदी के अंदर आपको बेशुमार वाक़यात पड़ेंगे। करीब का वाक़या इसी हिंदुस्तान की धरती पर जब अंग्रेज़ कब्ज़ा हुआ, बहादुर शाह ज़फ़र को हुकूमत से बेदखल कर दिया गया, तो आप पढ़ेंगे कि बादशाह के ख़ानदान का एक एक फ़र्द कैसे मतलब है कि यानी मोहताज हो गया। बहुत बड़ी दास्तान है जिसको यानी तफसील से यानी बहुत बड़े बहुत कलम के धनी कलम के बहुत जिनका कलम बहुत मशहूर है कि हसन निज़ामी साहब ने उसने अपनी किताब है जिनका मशहूर किताब है बहादुर शाह ज़फ़र के ख़ानदान का क्या हाल हुआ, उसी किताब का वाक़या आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। जिस किताब का नाम है बेगमात के आंसू। बेगमात यानी महल के औरतें की जो कैफियत हुई है उनके बच्चों की, उनके पोतरों की, जिनकी ज़िंदगी शाही ठाट बाट में गुजरी है, उन्हीं में से वाक़या मैं करता हूँ। चुनांचे बहादुर शाह ज़फ़र की एक जो लड़कियों में सबसे ज़्यादा उसकी महबूब लड़की थी, उसका नाम था कुरैशिया बेगम। कुरैशिया बेगम का एक बेटा था, यानी मतलब है कि बहादुर शाह ज़फ़र का पोतरा था। तो चुनांचे उस पोतरे का नाम था मिर्ज़ा कमर सुल्तान बहादुर। मिर्ज़ा कमर सुल्तान बहादुर। मिर्ज़ा कमर सुल्तान की पगड़ी घूमती नाज़ अंदाज से एक अमीर की तरह, बादशाह की तरह उसकी नाज़ अंदाज से पर उसे क्या मालूम था कि एक दिन फकीरी की कभी कासा उसे लेना पड़ेगा। जिस तरह अमीरी की ज़िंदगी गुजार रहा है, एक दिन इन गदाई का भी उसे कासा लेना पड़ेगा। आखिर में क्या हुआ कि जब उसके बाद यानी से बेदखल कर दिया, सारे के सारे मोहताज हो गए। सिर्फ मिर्ज़ा सुल्तान बहादुर की मन में उसकी अखलाक और किरदार को देख कर बादशाह यानी अंग्रेज़ों ने उस पर रहम कर 5 रुपये माहाना पेंशन वधिया मुकर किया, लेकिन 5 रुपये से सारा घर नहीं चलता था। तो आखिर में परेशान था, किस तरह गुजारा गया, कर्ज़ों पर कर्जा बढ़ता गया, कर्ज़ों पर कर्जा बढ़ता गया, यहाँ तक कि सोच लिया कि कुछ न कुछ धनी मंदिर लेके कमाना चाहिए। लेकिन कमाने के लिए वो बादशाही नीरत गवारा नहीं करते थे, किस तरह कमाना चाहिए, क्या कमाना चाहिए। तो आखिर में होते होते इसी सोच में, इसी कर्ज़ों के बढ़ते बढ़ते वो नाबीना भी हो गया। नाबीना होने के बाद अब उसका कोई यानी उसका जब कोई आशा ही नहीं रहा, तो अब रात के वक्त कासा गदाई लेकर यानी जो फ़कीर जो अपने साथ यानी वो रखते हैं, बड़ा कटोरा रखते हैं, तब लेकर निकलता कौन, मिर्ज़ा कमर सुल्तान बहादुर, और चलते हुए लोगों से भीख मांगता। दोस्त अहबाब पूछते कि भाई तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? फरमाया कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती, जिन रास्तों से मेरी सवारी शाही ठाट बाट के साथ गुजरती थी उसी रास्ते पर भाई मतलब है कि फ़कीरी का कासा लेकर भीख मांग, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तो कैसे इस तरह कि एक ही सदा दे दिन चले जाते हैं, ऐ अल्लाह मुझे 1 पैसे का आटा दिला दे, ऐ अल्लाह मुझे 1 पैसे का आटा दिला दे, जो जान के उसकी मदद करते। इस तरह ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इस तरह पर गुजरते हैं। यकीनन यानी हमेशा अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र करना चाहिए कि चुनांचे अल्लाह के हर आन हर लम्हा, इसलिए आफियत को तलब करना चाहिए कि हदीस करीमा में आता है कि आफियत सबसे बड़ी चीज़ है। इस दुनिया में आफियत, कब्र में आफियत और हश्र में आफियत। तो आइए उसके बाद यानी जो तीसरी रुकू की 3 आयत करीमा पढ़ी गई, उसका तर्जुमा तशरीह ये है कि मन कान युरीदु हर्सल आखिरती औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन कान युरीदु हर्सल आखिरती, जो आखिरत की खेती को चाहता है, मन कान युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीदहु फ़ी हर्सी, उसकी खेती में हम इजाफा करते हैं। यानी खेती से बाद फल मुराद होते हैं, तो खेती के फल को, खेती के समर को हमसे अदा करते हैं, उसके समर में और इजाफा करते हैं। अमन कान युरीदु हर्सल दुनिया, जो दुनिया की खेती का इरादा करता है, दुनिया की खेती, दुनिया ही की नीयत हो, दुनिया ही कमाए यही नीयत हो। अमन कान युरीदु हर्सल आखिरती, तो अल्लाह फरमाता है नुतिही मिन्हा, हम उस दुनिया में से जितना चाहे हम उस दुनिया में से देते हैं। तो जो दुनिया तलब करता है दुनिया में से हमसे देते हैं। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। अम लहुम शुरकाउ, अब रहा ये कि जिनका जिक्र अभी किया गया कि मुशरिकीन, क्या उनके लिए ऐसे शुरका है जो अल्लाह के साथ शरीक करार देते हैं। तो अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिन अद-दीन, उनके लिए ऐसे दीन का तरीका उन्होंने मुखर किया है कि मालूम इजाज़त नहीं मिला, जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। अल्लाह ने जिसकी इजाज़त नहीं दी वो नऊज़ बिल्लाह उसको अल्लाह के साथ शरीक करार देते हैं, अल्लाह के कानून के खिलाफ शरीक करार देते हैं। तो चुनांचे इरशाद होता है कि वलौला कलिमतुल फस्ली, अगर अल्लाह ताला का फैसला कुल कलीमा ना होता। क्या फैसला कुल कलीमा है कि क़ियामत का दिन, अज़ाब का दिन मुकर्रर है, यानी उसी दिन उनकी अल्लाह ताला मोहलत अगर न देता, अगर फैसला का दिन मुकर्रर नहीं होता, लक़ुज़िया बैनहुम, तो उनका काम अभी तमाम कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह ताला डील देता है 8 बजे तक कल ईमान ला लेंगे। तो उसका इरशाद होता है वइन्न ज़ालिमीना, और बेशक ज़ालिम यानी उनके लिए अज़ाब अलीम, ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। उसका इरशाद होता है कि
اور طرح ظالمین مشفقین، اور ظالم کو تم دیکھیں گے کہ مشفقین مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگا. طرح ظالمین مشفقین مما کسبوا وہ واقعی، اور وہ یقیناً وہ دن پر آنے والا ہے. کون سا؟ قیامت کے دن آنے والا ہے، عذاب کا دن آنے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کی زندگی گزارے، نیکیوں کے کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی روضۃ الجنات، وہ جنات کے باغوں میں ہوں گے، جنات کے بغیچوں میں ہوں گے. کہ ذالک الفضل الکبیر، یہی بڑی کامیابی، یہی بڑا فضل ہے، یہی بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ. تب آئیے سب سے پہلے آئے من کان یرید الاصلاح، جو آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے تو اس کی کھیتی میں اضافہ کرتا ہے. جو دنیائی کھیتی کو چاہتا ہے اس میں سے ہم دیتے ہیں. اب رہا یہ کہ یہاں پر کھیتی سے مراد ایک تو یہ کہ جو کسان بوتا ہے، بو کر بھی اس کو ہل چلاتا ہے، اور جو ہے اس کے پودے پیدا ہونے تک کی جو نگہداشت کرتا ہے اس کو کھیتی کرنا کہا جاتا ہے. تو کھیتی کرنا کہا جاتا ہے. یہ مجازن کہا گیا، مجازن کہا گیا کہ جو مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جو جس بات کی کھیتی کو کرے گا وہ ملے گا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بیج رہے ہیں، آپ کیا بو رہے ہیں؟ آپ بو رہے ہیں نیمبو کی بیج، اور دعا کریے اللہ سے میٹھے میٹھے آم لگا دیں. آپ نے بویا ہے نیمبو، اور دعا کر رہے ہیں کہ میٹھے میٹھے آم لگا دیں. جب نیمبو بوئیں گے تو نیمبو ہوں گے، آم پہ آم ہوئے تو آم ہوں گے. جو آخرت کا ارادہ کرے گا تو آخرت ملے گی، جو دنیا کا ارادہ کرے گا تو دنیا ملے گی. لیکن ایک بات سن لیجیے کہ اب رہا ہے کہ کیا دنیا تو ضروری ہے، دنیا بھی کھائیں گے کیسے، یا بیوی بچوں کا کاروبار کیسے چلے گا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقصد دنیا نہ ہو، دنیا کرنے سے منع نہیں کہ ایسی دنیا کہ جو دنیا اللہ اس کے رسول سے غافل کرتی ہے دنیا دنیا ہے. جو دنیا اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے دنیا نہیں ہے، وہ دین بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اموال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اموال رکھنا غلط ہے، تمہاری اولاد غلط ہے، تمہیں شادی کا حکم نہیں دیا گیا، شادی سنت نہ ہوتی. تو چنانچہ بتایا گیا کہ اولاد بھی ہوگی تمہیں اموال بھی ہوں گے، تمہاری بڑی بڑی دولت بھی ہوں گی، لیکن یہ دولت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے فرائض و واجبات کا ادا کرنے سے غافل نہ کر دے، حلال کا اختیار کرنے سے غافل نہ کرے، کہیں حرام میں تمہیں مبتلا نہ کرے. چنانچہ وہ چیز وہ اولاد جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہو دنیا ہے، جو اولاد اللہ کے ذکر میں معاون ہو جائے دنیا نہیں ہو دین ہے. وہ دولت جو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے تو چنانچہ یقیناً وہ دنیا نہیں ہے. وہ دولت جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہو دنیا ہے. یہ معیار بتایا گیا. تو چنانچہ بتایا گیا کہ جس کا ارادہ صرف مطلب ہے کہ آخرت کا ہوگا تو دنیا ہی ملے گی. مثال کے طور پر آپ ایک گھر بنا رہے ہیں، گھر بنانے کے وقت اب آپ کو کھڑکی کھولنا مباح ہے، جس میں ثواب ہے نا عذاب. ادھر بھی کھڑکی کھول سکتے ہیں، ادھر بھی کھڑکی کھول سکتے ہیں، لیکن آپ نے ادھر کھڑکی کس لیے کھولی؟ اس نیت سے کھولی کہ مسجد ادھر ہے، اذان کی آواز اچھی آئے گی. گھر کی کھڑکی کھولنا مباح ہے، لیکن کھڑکی کھولنا کیونکہ اچھے نیت کے لیے ثواب بن جائے گا. باوجود یہ کہ یہ کام کو یعنی ثواب کا نہیں ہے کھڑکی کھولنا، کیونکہ اذان کی آواز ادھر کھولیں گے تو اذان کی آواز اچھی نہیں آئیں گی، ادھر کھولیں گے تو آپ اگر مطلب دین کے لیے کریں گے تو دنیا خود ہی ملے گی. کیا ادھر کھڑکی کھولنے والی ہو نہیں ملے گی؟ اذان کے واسطے اللہ کے واسطے کھڑکی کھولے گا تو دنیا دین کی جو نیت کرے گا تو دنیا جو مقدر ملتی رہے گی، تو دنیا کی نیت کرے گا دنیا ہی ملے گی، دین نہیں ملے گا. اس لیے بتایا گیا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آخرت تو قسمت سے ہے، آخرت تو قسمت غلط ہے. بتایا گیا کہ دنیا تو قسمت سے ملتی ہے، آخرت محنت سے ملتی ہے. دنیا قسمت سے ملتی ہے، آخرت محنت سے ملتی ہے. دنیا جو کچھ اب کسی صورت میں مل کے ہی رہے گی، لیکن آخرت بغیر محنت کے بغیر ان کوشش کے آخرت نہیں مل سکتی. تو چلا اللہ تعالیٰ اب یہاں حرص کیوں فرمایا؟ کہ سیدھا سادہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو دنیا کے لیے عمل کرتا ہے حرص کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے. کیا دنیا ہی مل جاتی ہے، امیر ہی مل جاتا ہے؟ کتنی محنتوں کے بعد وہ جن مطلب کہ پرسنٹیج میں جا کے لکھپتی ہر ایک نہیں بنتا ہو، کوئی ایک آدھ دو چار بن جاتے ہیں. تو کتنی محنتیں کرنے کے بعد دنیا ملتی ہے. صرف ایک برابر والا معاملہ چلتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں. چنانچہ تو کتنی اس لیے حرص کے لیے کتنی بڑی محنت کرتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو آخرت بھی بغیر حرص کے نہیں ملے گی، محنت کرنا پڑے گا. خالی ارادہ کرنے سے نہیں ہوتا، ارادے کے ساتھ اس کے جو مطلب کے لوازمات ہیں. کیا انسان ارادہ کرتے دولت بن جاتا ہے، دولت خود ہو جاتی ہے، ہر محنت تنخواہ جاتی ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، جسے ہر حرص کہا گیا. اور چنانچہ کیونکہ آخرت کا معاملہ مقدم اس لیے پہلے بیان کیا گیا، دنیا کا معاملہ موقع اس لیے بعد میں بیان کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ جب کھیتی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کسانوں سے پوچھیے، ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے مطلب اس کے اندر پودے جو آپ کی اصل فصل کو جس کو بویا تھا وہ بغیر بوئے کے پیدا ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کھیتی کو تباہ کرتے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ویڈس کہتے ہیں، WEED ویڈس. ویڈس کو کیا کرتا ہے؟ جو مطلب کہ کسان کیا کرتا ہے؟ دور کرتے جاتا ہے کہیں کھیتی کو نہ ہو. اسی طرح خالی یہ کہ آخرت کے اعمال کے ساتھ کہیں یہ نہ دیکھے ریاکاری کی ویڈس کہیں تباہ تو نہیں کر رہے ہیں.
دنیا کے تما کے بیچ تو کہیں تباہ نہیں کر رہے ہیں، دنیا داری کے بیچ تو کہیں حسد کے بیچ تو کہیں تباہ نہیں کر رہے ہیں، تما کے بیچ تو تباہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ جس طرح ایک کسان ویٹ اپنے پودوں کی نگہداشت کے لیے ویٹ کو کاٹتے رہتا ہے، اسی طرح یعنی انسان نیک عمل کرتے ہوئے ریاکاری کی جڑوں کو کاٹتے رہے، تما کی جڑوں کو کاٹتے رہے، یعنی کنجوسی کی جڑوں کو کاٹتے رہے، بخل کی جڑوں کو کاٹتے رہے کہ اللہ جن کے حقوق کے حقوق ادا کرے۔ یہ طرح اس لیے اللہ نے ہر سے فرمایا، اتنی ساری باتیں اس کے اندر ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ چنانچہ آپ نے کھیتی کی، کھیتی نے جتنے کی ہے کہ اتنی ہوں گی نا، ایسا نہیں ہوں گے کہ مطلب ہے کہ آپ چند بھٹوں کے لیے جو دانہ داری چند بھٹے ہوں گے، ہزاروں بھٹے تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ تم نیکی کریں گے، جتنی کریں گے کئی گنا، 10 گنا، 700 گنا، اور اللہ چاہے تو اس سے بڑھ کر اسے نزید لیکن دنیا میں کیا ہے، جتنا کریں گے اتنا ہی ملے گا، اور جو آخرت کا معاملہ ہے جتنا کریں گے کئی گنا ملے گا، اس لیے نزید تو دنیا کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ امن کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، امن کانا یرید حرث نؤتیہ، ہم اسے عطا کرتے ہیں منہا۔ عربی زبان میں یعنی کوئی بھی یعنی عربی زبان سے واقف کا سے پوچھیے، من عربی زبان تمیز کے لیے آتا ہے، وہ اسے ایسے مقام پر باز دیتے ہیں۔ کتنی دنیا کماتے ہیں، ہر ایک کامیاب نہیں ہوتا، اتنی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، باز دیتے ہیں۔ لیکن آخرت اگر کوئی ایک بارش آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی میری طرف ایک بارش بڑھ کر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہے تو ایک بار نہیں دونوں ہاتھوں سے بڑھ کر آتا ہوں، کوئی چلتا ہوا آتا ہے میں دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ اللہ آنے سے بات ہے، یعنی اس حد تک کہ اللہ کی رحمت تیزی سے آتی ہے۔ تو آخرت کے لیے جو عمل کریں گے تو اللہ اتنی اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے آتی ہے، دنیا کے لیے عمل کریں گے پھر ہر ایک کے لیے دینا ضروری، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرمایا 15 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کو چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اللہ تعالیٰ اسے جلد دنیا دیتا ہے۔ پھر قید لگا کر فرمایا عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نشاء، جتنا چاہے دیتے ہیں، جس کو چاہے دیتے ہیں۔ ایک تو جتنا چاہے نہیں دیتے، ان جتنا چاہے نہیں دیتے، ہم جتنا چاہے دیتے، جس کو چاہے نہیں دیتے، بعض محنت کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا۔ لمن نرید ما نشاء، اتنے خیرے لگا دیے گئے، لیکن آخرت کے چاہنے والوں کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اراد الآخرۃ، جو آخرت کو چاہے، وسعی لہا، کوشش ضروری ہے، دیکھیے وسعی لہا، کوشش کیا، تو فاولئک کان سعیہم مشکورا، اس کی کوشش لائق قدر ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی کوشش، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تھوڑی سی بھی کوشش ہوتی ہے تو اس کی قابل قدر ہوتی ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے، آخرت کے لیے جو کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے لیے اتنی خیر لگائی ہے کہ ایک تو جس کو چاہے دیتے ہیں اور جتنا چاہے دیتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو صرف دنیا ہی، اس کا اوڑھنا بیٹھنا سب دنیا ہی دنیا ہو، اس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سارے اپنے فکروں پہ ایک فکر کر لیتے ہیں، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو سارے فکروں کو دنیا ہی دنیا بنا لیتا ہے، اللہ اس کے فخر کو برآمدہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فخر کو ختم نہیں کرتا، احتیاط کو ختم نہیں کرتا، ہمیشہ نہیں ہم مطلب ہے کہ دولت اگر ہو بھی تو اس کے بعد کیا ہے، ہمیشہ احتیاط پریشانی تشدد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں آتا ہے کہ جب بندہ اٹھتے ہی صبح دنیا کے لیے کہتا ہے، اللہ کے بارے میں نہیں جھکتا تو شیاطین ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے لیے، مقصد کے لیے بتایا گیا کہ دنیا مقصد نہیں، صرف فجر کی نماز، ورنہ ظہر سے نہیں شروع ہوا، ظہر سے شروع ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ دین مقصد نہیں، دین مقصد اس لیے انسان کی زندگی کی صبح کس سے ہو، نماز سے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو، شکر گزاری سے ہو، بتانے کے لیے مقصد ہے۔ اس کا کھانا پینا وغیرہ یہ ضروری ہے، لیکن ثانوی درجہ ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ دین ہے، پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ اس کے ارشاد ہوتا ہے اب یہ جو صرف جن کا مقصد جو کافر ہے، دنیا ہی دنیا ہے، انہوں نے جو اللہ کے قانون کے خلاف جو انہوں نے دین بے شمار اپنے نئے مسائل بنا لیے، اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کوئی کلمہ نہ ہوتا، یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے مقرر کیا ہے، یقیناً ان پر عذاب آ جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ خود آپ دیکھتے ہیں اس ڈھیل کا فائدہ کیا ہوا، کئی ایسے شدید قسم کے کفار کیا ہو گئے، شدید اسلام کے اسلام کے مخالفوں کو اللہ نے نیکی ایمان کی توفیق دے دی۔ فتح مکہ تک آپ نے دیکھ لیا کہ ہزاروں لوگ جاؤ در اسلام میں داخل ہو گئے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لطف ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے توفیق دیتا ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے یقیناً یعنی مطلب ہے کہ بین الظالمین رمضان ندیم، چنانچہ اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی انعامات کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ کے قوانین کے خلاف قوانین مقرر کرتا ہے تو ظالموں کے لیے
दर्दनाक अज़ाब है। जालिम याद रख लीजिए, जुल्म की तफसीर, जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म यानी मतलब एक छोटा भी होता है, जुल्म बड़ा भी होता है। सबसे छोटा जुल्म ये कि मतलब है कि अखलाक़ी जुल्म भी हुआ करता है। सबसे बड़ा जुल्म ये कि सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ शरीक कराना सबसे बड़ा जुल्म है। इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क ये सबसे बड़ा जुल्म है। इंशाअल्लाह किसी मौके पर जुल्म की और तशरीह की जाएगी। इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाब, तो सबसे बड़े ज़ालिम कौन है? जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह के क़वानीन का इनकार करने वाले हैं, अल शरीयत का इनकार करने वाले हैं, किताब और सुन्नत का इनकार करने वाले सबसे बड़े ज़ालिम हैं। उसका इरशाद होता है तर ज़ालिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा कसबू वहुव वाक़िअ बिहिम, ज़ालिमों को देखेंगे डर रहे होंगे उसकी वजह से जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने किया हर एक अमल का बदला मिलेगा। छोटी चीज़ नहीं छूटेगी, बड़ी चीज़ नहीं छूटी जाएगी। कल क़यामत दिन नाम अमल दिया जाएगा। औज़िल किताब सूरह कहफ अल्लाह ने बयान फरमाया फ़तरल मुजरिमीना, मुजरिमों को देखेंगे मुशफ़िक़ीना डर रहे होंगे कि जो कुछ अरे ये कहेंगे अजीब किताब है, ना तो माली हालत किताब, इस किताब को क्या हो गया? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ना छोटी चीज़ छोड़ती है ना बड़ी चीज़ छोड़ती है, सब का इनकार करती है। आपने इशारा किया, आपके इशारे से किसी को मार दिया गया, वो इशारा भी आपके नाम में अमल रहेगा। वो कि तुमने तुम्हारे इशारे से फलां को मारा गया। आपने इशारा किया, आपने नहीं दिया, आप इशारे से किसी गरीब की आपके दोस्त ने मदद कर दी, वो इशारा भी लिख दिया जाएगा कि तुम भी उसके सवाब में शरीक हो गए, कि देना तो है सवाब, खाली इशारा भी लिख दिया जाएगा तुम्हारे इशारे से फलां गरीब की मदद कर दी गई। ये किताब कैसी है? न छोटी चीज़ छोड़ती है न बड़ी चीज़ छोड़ती है। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, आपका रब कुछ भी किसी पर कुछ भी जुल्म नहीं करता। इसीलिए अल्लाह ने क़ियाम मुक़र्रर फरमाया, इसीलिए क़ियाम मुक़र्रर फरमाया ताकि ज़ालिमों को जुल्म का बदला मिले। ज़ालिम किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। जुल्म इस हद तक अल्लाह ताला को नापसंद है। बताया गया कि यहाँ तक कि जानवरों पर ना जन्नत है ना दोज़ख, लेकिन जानवरों का हिसाब किताब लिया जाएगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की रिवायत है, अगर एक चूंटी ने दूसरी चूंटी पर जुल्म किया है, एक चूंटी का बदला दूसरी चूंटी से लिया जाएगा, मिट्टी बना दी जाएगी। एक सींग वाले जानवर ने दूसरे सींग वाले जानवर, बगैर सींग वाले जानवर को तकलीफ पहुंचाई है, बगैर सींग वाले जानवर के लिए सींग वाले जानवर से बदला लिया जाएगा, आखिर मिट्टी बना दिया जाएगा। जब जानवरों को नहीं छोड़ा जाएगा, इंसान कैसे तसव्वुर कर सकता है मैं जुल्म करके बच जाऊँगा, मैं जुल्म करके बच जाऊँगा? कब क़यामत के दिन किसी सूरत में नहीं बच सकता। अल्लाह ताला फरमाता है कि तरल ज़ालिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा कसबू वहुव वाक़िअ बिहिम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे, फ़ी रौज़ातिल जन्नत, जन्नत को बात के हैं कि जन्नतों में जन्नत, यानी मतलब जन्नत यानी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जन्नतों में कैसी जन्नत होगी। फ़ी रौज़ातिल जन्नत, जन्नत ही नहीं, अल्लाह ताला बाग़ात जन्नत के फिर बागीचों में या खुसूसी, क्यों? ईमान के आमाल सालिह की क़ैद लगाई गई, जो आमाल सालिह वजह लगता है उनके लिए और खुसूसी, यानी मतलब है कि और खुसूसी उनको ऐसे मर्तबे देंगे। यहाँ तक कि बताया गया कि एक मर्तबा दूसरे मर्तबा के मुकाबले ऐसा होगा, ज़मीन वाले जैसे आसमान वालों को देख रहे हैं, एक जन्नत वाले दूसरी जन्नत वालों को ऐसे देखेंगे। फ़ी रौज़ातिल जन्नत लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, और इंद रब्बिहिम उनके लिए वो कुछ उनको मिलेगा जो वो चाहेंगे उनके रब के पास। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, ये बड़ी काम, ये बड़ा फजल। अल्लाह के फजल तो बहुत से हैं, लेकिन बड़ा फजल क्या है? बड़ा फजल है कि जन्नत में चला जाना, ये सबसे बड़ा है। यानी अल्लाह ताला के रज़ामंदी का, अल्लाह ताला की रज़ामंदी मिल जाए बड़ा फजल है, अल्लाह का खुर्ब मिल जाए बड़ा फजल है। इससे बड़ा, इससे बढ़कर कोई बड़ा फजल नहीं। जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी, जो दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया जाए, और जन्नत और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़त फ़ा, तो उसने हकीकत में कामयाबी हासिल की। कामयाब कौन है? कि जो जन्नत में चला जाए। कामयाब कौन है? जो जहन्नम से महफूज हो जाए, ये सबसे बड़ा कामयाब है। इसी तरह बड़ा फजल क्या है? अल्लाह की ये इनायतें, जन्नतें जो अल्लाह ताला ने जो अता फरमाई, यानी लहुम मा यशाऊना, उनके लिए वो कुछ मिलेगा वो जो चाहेंगे, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। बहुत बड़ा फजल है, जो इतना बड़ा फजल है उसकी आप तारीफ़ नहीं कर सकती। जन्नत की मुख्तसर तारीफ़ ये है कि जिसकी नेमतों को आज तक किसी ने देखा नहीं, जन्नत की नेमतों को किसी कान ने सुना नहीं, बल्कि नेमतों का आलम ये है कि किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया कि ऐसी भी नेमत हो सकती है। जो दिल में ना आए, जो आँख ना देख सके, जो कान ना सुन सके, क्या नेमतों की बड़ी यानी एक मुस्तकिल बड़ी बड़ी किताबें भी जन्नत के बारे में तफसील से पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह का ये आलम होगा कि रिवायत में आता है कि जब बारिश बरसेगी तो बारिश से आवाज़ आएगी, तुम्हें क्या चाहिए? हर एक अपनी ख्वाहिश कर, वो बारिश बरसाएगी, वो बारिश बरसाएगी, फला चाहिए, फला चाहिए, फला चाहिए। इस तरह जिसको ये तो नेमतें तो बगैर उनके अपने ख्वाहिश तो दे दी जाएंगी, जितनी दे दी जाएगी तो वही बस हो जाएगी। फिर मज़ीद है कि फिर पूछा जाएगा कि जब बारिश बरसेगी क्या जाएगी, तो बारिश वो चीज़ें बरसेंगी। यानी ऐसी रिवायत में बयान किया गया, जिससे पता चलेगा कि अल्लाह का कितना बड़ा
فضل ہے. اس فضل کو یعنی مطلب ہے کہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. لیکن دنیا کے جو عنایتیں, دنیا کا جو چیزیں ہیں جو ختم ہونے والی, فانی ہونے والی ہے, یقیناً اگر جنت کے بارے میں پتہ چل جائے تو انسان یعنی مقصود کیا بنا ہے آخرت. لیکن یہ کہ اللہ والے جو اللہ کے نیک بندے ان کا مقصود اور اعلیٰ ہوا کرتا ہے, تو اللہ کی محبت, اللہ کی رضا. یقیناً جنت مانگنا دوزخ سے دوری اختیار کرنے قرآن کے, بلکہ قرآن کے تعلیمات کے مخالف نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ ہی کو چاہے, اللہ ہی کو چاہے, اللہ ہی سے محبت کرے, اللہ کی محبت کی عبادت کرے, یہ اعلیٰ معیار ہے. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں آیات کریمہ کو سمجھنے, ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر ہے آخرت کے اعمال کرنے کا جذبہ پیدا فرما. آخرت کی فکر ہمیں دنیا کی فکر سے بڑھ کر آخرت کی فکر ہمارے نفس میں پیدا فرما, اور ہمیں اپنی عوامل کا پابند نماز سے مختلف ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری بات کو مخلوق کو اخلاص عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما, اور ہمیں ایک ڈھالا سے مخالف عطا فرما. نفس کو شیطان کے دھوکے سے فرما, اور ہمارا خاتمہ خیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.